بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اردو اپڈیٹ کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کو اپنے غیب سے روزی عطا فرمائے۔ آج اپنے ان تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کے لیے ایک بہت پیارے قرآنی عمل کے ساتھ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوگی، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، اور جو لوگ اپنے رزق میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بنی نوع آدم انسان کے ہر مسئلے کا حل ارشاد فرمایا ہے۔ اگر انسان قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرے تو اس کی زندگی کی تمام تر مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، حج و قربانی کی مناسبت سے ماہ ذوالحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذوالحجہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کی مناسبت سے جہاں ماہ رمضان المبارک کو منفرد شان والی ایک رات لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے، جس کے اندر چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لیے ہوئے وارد ہوتی ہیں، اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی بھلی شے، اچھی شے طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز، وہ شے عطا فرما دیتا ہے۔ ادھر ماہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر کے اندر رکھ دیا گیا اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا گیا، ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت کر دی، یادگار حیثیت عطا کر دی، اور اس دن کو قربانی کی عید کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم سناتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذوالحجہ میں کرنی محبوب تر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ان دنوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت کرنا محبوب ہے، پسند ہے۔ باقی ایام میں بھی عبادت کی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کرنا پسند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اور صرف ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ، نہیں، باقی ایام میں بھی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی عبادت پسند ہے، لیکن جو عشرہ ذوالحجہ کے دنوں میں، ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں جو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت محبوب تر ہے، کہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔
قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ جس نے ایک ایک رات میں لیلۃ القدر کے برابر جو ہے وہ ثواب رکھ دیا ہے۔ ابھی کچھ دن باقی ہیں، وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ ناظرین کرام، یہ ماہ ذو الحج کی فضیلت جو احادیث کی روشنی میں بیان فرمائی، اب اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کریں، 62 نمبر، جتنی بار آسانی سے ہو سکے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اپنے رزق کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ وہ پاک ذات آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرما کر آپ کے رزق میں برکت اور اضافہ عطا فرمائے گی۔ ان پاک اور فضیلت والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ سب مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وہ آیت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔